بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ فرعون سے لوگوں نے کہا، تم کہتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو، تو بارش نہیں ہو رہی تو بارش برساؤ۔ تو فرعون نے شیطان کے سردار سے کہا کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو میری خدائی خطرے میں آ جائے گی، پھر کوئی مجھے اپنا خدا نہیں مانے گا۔ تو شیطان نے کہا، تو فکر مت کر، جس طرح میں نے تجھے خدا کا دعویٰ کرنے کو کہا تھا اسی طرح میں تیری خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ سردار نے تمام شیطانوں کو جمع کیا اور آسمان پر جا کر سب نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح لوگوں کو بارش کے ہونے کا تو یقین ہو گیا، مگر پیشاب کی بدبو ہر طرف پھیل گئی۔ تو لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا مصیبت ہے، اس طرح کی بارش تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرعون نے اپنے آقا شیطان سے کہا۔ اس بارے میں شیطان نے جواب دیا، جیسا تو خدا ہے ویسی میں نے بارش کروا دی۔ اس واقعہ کو سن کے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ جب خود کو خدا ماننا شروع کر دے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور لوگوں کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موم کے بتوں کے مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن عام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور اسے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو شخص اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کا قتل کر دیتا تھا۔ تب ہی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، میں ہوں اور میں کسی کا حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات کو پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور حقیقت دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ تب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آوازیں غائب آئی اور موسیٰ اپنا اسدہ اس دریا میں پھینکو۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسدہ دریا میں پھینکا تو آدھا پانی اس طرف ہو گیا اور آدھا پانی اس طرف۔ اللہ نے بیچ میں راستے کا واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہو ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پہ اسدہ پھینکا اور
اور 12 الگ الگ راستے بنے اور 12 قبائل الگ الگ دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تو تھا۔ بس پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اور اتنی دیر میں آوازیں غیب آتی ہے، فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی پہلی دہلیز تک پہنچا ہے۔ ہائے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ سب لوگ کمنٹ میں آمین لکھیں، کیا پتہ کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے۔